آداب ناظرین، آج ہم آپ سے مخاطب ہیں فسانہ عجائب لے کر کے، اور اس کے متن کی تدریس کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ کچھ لیکچر اس سے پہلے ہوئے ہیں، کچھ دیر پہلے ابھی ہم نے بات کی تھی مہر نگار کی، کہ شہزادہ جو ہے مہر نگار کی سلطنت سے رخصت ہو رہا ہے اور مہر نگار کے والد سے ملتا ہے، پھر وہاں سے ان سے رخصت لے کر کے وہ جاتا ہے۔ تو اب مہر نگار کی جو کیفیت ہے وہ ہم نے یہاں تک بیان کر دیا تھا کہ وہ بہت ہی بے قرار ہے، اور جب کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تمہاری یہ حالت، یہ کیفیت کیوں کر ہوئی ہے، تو وہ عشق کے حوالے سے ایک عام بات بتاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ صرف اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا مہر نگار پر، بلکہ ہر وہ کوئی جو عشق کی کیفیت میں گرفتار ہے، عشق میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، ان کی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں سے ابھی وہ بیان اس کا ختم نہیں ہوا ہے، یعنی مہر نگار کا، کہ وہ چل رہا ہے کہ وہ یہ کہتی ہے، بیان یہاں سے پھر شروع ہوتا ہے کہ جو کوئی سمجھاتا ہے، یعنی کہ عشق کے حوالے سے بات کرنے آتا ہے، رونا چلا آتا ہے، یعنی آنسو خود بخود نکل آتے ہیں، رونے کا جی کرتا ہے، سر دھنتی ہوں۔ اب ایک چیز اور یاد رکھیے کہ بہت سارے ایسے الفاظ جن پر کتابوں میں آپ کو اعراب دکھیں گے کہ سر دھنتی ہوں لکھا ہوگا، یا سر ہے یا سجدہ ہے، بہت ساری جگہ پر ایسا ہے۔ ہم آج اسے کہتے ہیں سجدہ کرنا، سر دھننا، یہ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ قصہ عوام کو سنانے کے لیے، اور یہ کہ جو بھی داستانیں تھیں وہ ظاہر ہے کہ سنانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ لکھی اس لیے آتی ہیں کہ اس کی اس کی اس کی بلند خوانی ہو سکے، لوگ پڑھ سکیں، لوگ سن سکیں۔ اور کس کو سنایا جا رہا؟ عوام کو، یعنی ان کی دلچسپی کا اس میں سامان موجود ہے۔ تو وہ جس طرح سے زبان بولتے تھے اس کا ایک طرح سے لحاظ رکھ کر کے اعراب کتابوں میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو سر کو سر بولتے تھے، سر دھننا، سجدہ کر کے آنا، سجدہ شکر ادا کرنا، تو اس طرح کے اعراب علامتیں آپ کو نظر آئیں گی، تو وہ غلط نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح سے اس تناظر میں دیکھیں تو اس کا ایک جواز ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہ اس وجہ سے کتابوں میں ہمیں اعراب ملتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب مہر نگار جو ہے یہاں پہ کہتی ہے کہ کوئی سمجھاتا ہے تو رونا چلا آتا ہے، سر دھنتی ہوں، ناکامی مجھ خستہ و پریشاں کا کام ہے، آہ مجھے بے سر و ساما کا تکیہ کلام ہے۔ تکیہ کلام یعنی ہر بات پہ ایک طرح سے بے سر و سامانی، اضطراب اور جو پریشانی ہے وہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ منہ کی رونق جاتی رہی، زردی چھا گئی، بہار حسن پر خزاں آ گئی۔ یعنی میں کہاں خوبصورت تھی، جو میرے چہرے پر جو رونق تھی وہ ساری رونق چلی گئی، اور یہ کہ جو حسن تھا اس پر خزاں، یعنی کہ جو حسن کی بہار تھی اس پر خزاں آ گئی، رونق ختم ہو گئی۔ ہر دم لب پر آہے سرد ہے، ایک دل ہے اور ہزار طرح کا درد ہے، جان جانے کا وسواس نہیں، بزرگوں کا لحاظ و پاس نہیں، زیور توق و سلاسل ہے، زیب و زینت سے بدمزگی حاصل ہے۔ یعنی جی نہیں کرتا کہ زیب و زینت اور آرائش اختیار کی جائے، اس سے طبیعت میں تکدر پیدا ہوتا ہے، اس سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے۔ دل و جگر میں گھاؤ ہے، بگاڑنا بناؤ ہے، گھاؤ ہے بناؤ ہے۔ اسی طرح سے وہ وسواس نہیں، لحاظ و پاس نہیں۔ تو اس پر اگر دھیان دیں گے تو اور بھی اس میں اس کو پڑھنے میں لطف آئے گا۔ بستر نرم خار خار ہے، نرم نازک اور جو نرم ملائم جو بستر ہے وہ کانٹوں جیسا لگتا ہے۔ ارے لوگو یہ کیا آزار ہے، یہ کیا تکلیف ہے، سب سے آنکھ چراتی ہوں، ہم صحبتوں سے شرماتی ہوں، اب صدمے اٹھانے کا یارہ نہیں، بے موت اس بکھیڑے سے چھٹکارا نہیں۔ یعنی بغیر مرے اس جھنجھٹ سے، اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ عجیب حال ہے، اکثر یہ حال ہے، مؤلف کا یہ شعر ہے یہاں پر کہ افسوس یہ حال ایک عالم دیکھے، ایسا نہ ہوا کہ جان عالم دیکھے۔ جان عالم شہزادے کا نام ہے، تو اب یہاں پہ اسی کے مناسبت سے یہ دیکھیے کہ یہ حال ایک عالم دیکھے، افسوس یہ حال ایک عالم دیکھے، ایسا نہ ہوا کہ جان عالم دیکھے۔ یعنی جس کو
دکھانا تھا، جس کو محسوس کرانا تھا کہ اس کی جدائی میں یہ بے قراری ہے، اسی کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پتا پتا حال، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، کہ جس کو جاننا چاہیے تھا وہی نہیں جانتا، بلکہ اس کے علاوہ جتنے اور دوسرے لوگ ہیں ان سب کو خبر ہے، میرے اس اضطراب کی خبر ہے، میرے اس بے چینی کی خبر ہے۔ اگر اسی کا عشق و عاشقی نام ہے تو میں درگزری، یعنی میں چھوڑتی ہوں، میرا سلام ہے، یعنی میں اسے ترک کرتی ہوں۔ جو لوگ عشق کرتے تھے کیوں کر جیتے تھے؟ بتاؤ تو کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے؟ 2 دن سے کچھ کھایا نہیں مگر پیٹ بھرا ہے، کھڑی ہوں جی بیٹھا جاتا ہے، کھڑا کھڑا ہونا بیٹھا جانا متضاد سے بھی ایک کیفیت پیدا کی ہے۔ پہلے مجھے نہ منع کیا ہے میری جان کے دشمنوں، یہ کیا کیا؟ اللہ کی مرضی، جیسا کیا ویسا بھگتیں گے، کسی کا کیا بگڑا؟ میری قسمت کا لکھا، جو کیا وہ اچھا کیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ پورا قصہ چل رہا ہے۔ اب یہ جب باتیں ایک جہاں دیدہ خاتون نے دیکھی، ایک عمر دراز، ایک پختہ عمر کی عورت نے جب یہ باتیں سنی، یہ سن کے کھیلی کھائی عشق کے نئے رنگ دیکھی، یعنی اس کے جو مختلف رنگ روپ ہے، جو اس کی شکلیں ہیں، وصل کے ہجر میں صدمے اٹھائی، قریب آئی، کہا قربان جاؤں واری، ابھی سلامتی سے نو گرفتاری ہے، جو اتنی آہوزاری اور بے قراری ہے۔ یعنی یہ تو شکر کہیے کہ ابھی بالکل نئی آپ دام عشق میں گرفتار ہوئی ہیں، تو یہ آپ کا حال ہے اور یہ بے قراری ہے، سہتے سہتے عادت ہو جائے گی تو تسکین آئے گی۔ ان باتوں کے سننے سے چوٹ سی لگی ملکہ کا دل، جو بھر آیا بے اختیار خونابہ دل، لخت جگر چشم تر سے متصل بہانے لگی۔ متصل یعنی کہ مسلسل، لخت جگر چشم تر سے یعنی بھیگی آنکھوں سے اپنے جو ہے دل کا کہنا چاہیے کہ خون، اصلی ایک طرح سے خون ہے، یعنی کہ جو آنسو ہے، خلوص، سادگی اور بے انتہا محبت کا جو اس کے ساتھ لگاؤ تھا شہزادے کی، اس کی یاد میں جو اس کے دل سے آنسو بہنے لگے۔ دیدہ و دیدار طلب سے سمندر کی لہرانے لگی، نظم میں دل کا حال سنانے لگی۔ اس کے بعد پوری نظم ہے، حالت ہے اس کی پارے کی، برق و شرار کی، کیا کیا تڑپ سناؤں دل بے قرار کی، چھوٹے تپش سے دل کی یہ سب آبلے میرے، پھوٹے تپش سے دل کی یہ سب آبلے میرے، منت کشی نہ کرنی پڑی نوک خار کی۔ یعنی دل کی تپش اس قدر تھی کہ یہ جو آبلے تھے میرے دل کے وہ سب پھوٹ گئے، اور اس میں جو کانٹے کی نوک ہے اس کا احسان مجھے نہیں لینا پڑا کہ وہ اس سے پھوٹتے۔ دل اپنا قبر میں بھی جلے گا اسی طرح، حاجت رہے گی ہم کو نہ شمع مزار کی۔ وعدے کی شب کو دیدہ اختر چھپک گئے، دیتے ہیں مثل لوگ میرے انتظار کی، لے جائیے ادھر سے جنازہ میرا سرور، حسرت بھری ہے دل میں میرے کوئے یار کی۔ تو میرے دل میں کہاں کی حسرت بھری ہوئی ہے؟ یار کے گلی کی جو حسرت ہے وہاں کی بھری ہوئی ہے، اس لیے جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اس گلی سے لے کر کے جانا۔ یہاں تک ایک باب ختم ہوا، یعنی ملکہ مہرنگار کی سلطنت سے وہ جو شہزادہ نکلا ہے، اس کے بعد ملکہ مہرنگار کی جو کیفیت ہوئی ہے، ان ساری کیفیات کا بیان یہاں تک سمٹ آیا۔ اب یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، اور یہی باب آگے جا کر کے انجمن آرا کی شادی تک ختم ہوگا، اور یہی ہمارے اس نصاب میں یہاں تک وہ بات شامل ہے۔ یہاں سے ہم آج وہ عنوان شروع کریں گے جس کے اختتام کے بعد یہ جو تدریس کا فسانہ عجائب کی تدریس کا جو سلسلہ ہے وہاں ہم اسے روک دیں گے۔ وہ عنوان کیا ہے جو عنوان آج ہم شروع کر رہے ہیں؟ رخصت ہونا جان عالم کا ملکہ مہرنگار سے، اور پہنچنا ملک زرنگار مملکت دلدار کا، ملاقات خواجہ سرا کی، دریافت ہونا حال پرملال جادوگر کا، پھر اس کو قتل کر کے لانا اس ماہ پیکر کا، یعنی انجمن آرا کا واپس لانا۔ تو
اتنے بڑے عنوان میں 2 لائن سے ذرا اوپر یہ عنوان قائم کیا ہے سرور نے. اس میں اب 15-20 صفحات میں جو پوری کہانی بیان کی ہے اس کو اس میں کہنا چاہیے اس کوزے میں ایک طرح سے بند کر دیا ہے. اس پوری تفصیل کو نہایت اختصار کے ساتھ 2 لائنوں میں انہوں نے بیان کر دیا، 2 سطروں میں، کہ اس میں اب کیا کیا کہانی بیان ہوگی. ایک تو یہ کہ جان عالم یہاں سے رخصت ہو رہا ہے، وہ کہاں پہنچ رہا ہے؟ ملک زرنگار پہنچ رہا ہے، دلدار کی مملکت میں پہنچ رہا ہے. وہاں خواجہ سرا سے ملاقات ہوتی ہے. پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر کا جو بیان ہے کہ جادوگر انجمن آرا کو اٹھا لے گیا ہے، اس کا ایک حال معلوم ہوتا ہے. پھر یہ کہ اس جادوگر کو وہ قتل کر کے انجمن آرا کو وہ واپس لے آتا ہے. یہاں تک کا بیان اس میں پوری تفصیل ہے، جس کا یہ اجمال ہے. یعنی یہ جو عنوان ہے اس اجمال کی پوری تفصیل ہے، وہ 15-20 صفحات جو کہانی کے ہیں. تو کہانی اب یہ شروع ہوتی ہے اس عنوان کے تحت کہ بیت لکھا ہے کہ یہاں کا تو قصہ یہ چھوڑا یہاں، سنو پھر اسی غمزدے کا بیان. طلسم کشایانے گنجینہ سخن، فخر سامری ورہ نوردان اقلیم حکایت کہن، مشاق جادوگر و شعبدہ گری، رسامان جفاکش و محنت کشیدہ، سحر سازان سخن سنج، دری سرائے سیج روئے راحت ندیدہ، گو سالہ سخن کو دیر خراب آباد میں یوں گویا کرتے ہیں، یعنی یوں بیان کرتے ہیں. اب ان تمام باتوں میں جو ابھی تک عبارت میں نے پڑھی اس میں 2-3 چیزیں بیان کی کہ ایک یہ کہ گنجینہ سخن کے جو اسرار، یعنی سخن کے کا جو خزانہ ہے اس کے جو اسرار ہیں، اس میں جو خوبصورتی اور باریکیاں چھپی ہوئی اس کو بیان کرنے والا، اس کے راز کو ایک طرح سے ظاہر کرنے والا. فخر سامری جو جادوگر تھا، فخر سامری ورہ نوردان اقلیم حکایت کہن، پرانی حکایتوں کی سلطنت کے جو رہ نوردان ہے، یعنی جو اس کوچے میں سفر کرتے ہیں. تو گویا ایک طرح سے ساری باتیں بتائی ہیں کہ اس ملک میں جب وہ پہنچا تو یہاں بیان کرتا ہے کہ ملکہ مہرنگار کے باغ سے 40 منزل ملک زرنگار کشور آفت روزگار تھا. 40 منزل. اب منزل بھی سمجھیے، منزل یہ ہے کہ ایک دن میں آدمی جو سفر طے کرتا ہے اس کو منزل کہتے ہیں. تو ملکہ مہرنگار کی سلطنت سے جو زرنگار کا ملک تھا وہ کتنی دور تھا؟ یعنی انجمن آرا کا جو ملک تھا وہ 40 منزل پہ تھا، یعنی 40 دن کا سفر تھا ایک طرح سے. شہزادہ دل از کف دادا، یکو تنہا صحبت سفر کا مبتلا، پاؤں میں چھالے لب پر آہو نالے، گرتا پڑتا کئی مہینے کے بعد اس زمین خجستہ آئی میں پہنچا، اور جو پتے طوطے نے بتائے تھے وہ سب اس جوار میں پائے. اب دیکھیے یہاں پہ طوطے سے کریکٹ کیا. طوطا شروع میں جب یہ سفر پر روانہ ہوئے تھے انجمن آرا کی تلاش میں، تو اس نے انجمن آرا کے ملک کی بہت ساری نشانیاں بتائی تھی. نشانیاں کیا بتائی تھی؟ جو بتائی تھی کہ ایسا منظر ہوگا اس کے آس پاس کا. تو دیکھیے کہ خود سرور بیان کر رہے ہیں کہ واقعی عجب نواحے شگفتہ و شاداب، ہر سمت چشمہائے آب، یعنی ہر طرف پانی کے چشمے تھے. جنگل سبزہ زار، جنگل ہرے بھرے تھے. گل بوٹے خود رو کی انوکھی بہار، یعنی گل بوٹے جو خود سے نکل آتے ہیں ان کی انوکھی بہار تھی. فرحت انگیز بو باس مشک بیز جنو خیز، جان عالم خوش و خرم جلد قدم اٹھاتا چلا جاتا تھا. اب یہ دیکھیے کہ 40 منزل وہ طے کر کے وہ منزل جب پہلے ہی تھا تو اس کے جو آثار اسے نظر آتے ہیں جو انجمن آرا کے طوطے نے بتائے تھے کہ اس کی جہاں سے سلطنت شروع ہوتی ہے اس میں اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی. ایک روز 2-4 گھڑی دن رہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک شے مثل آفتاب، بسد آب و تاب، شمال کی سمت پہ درخشاں ہے کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی. عقل حیراں ہے. دل سے کہا آثار حشر
نمود ہوئے تو اس کو یہ لگا کہ لو اب قیامت آ گئی، یہ کیا قیامت ہے، ہم مشاہدہ جمال جانا سے محروم رہے۔ اب اس کو یہ لگا کہ ارے بھائی یہ کیا مصیبت ہو گئی، ابھی تو اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی جس کی ملاقات کے لیے اتنی صحبتیں میں نے برداشت کی ہیں، اور اس محبوب سے مل بھی نہیں سکے اور قیامت آ گئی۔ مشرق و مغرب کو چھوڑ سورج شمال کی طرف جا نکلا، افسوس صد افسوس اب تک نہ دل کا مدعا نکلا۔ جب قریب پہنچا دیکھا تو دروازہ ہے عالی شان، ایک بہت بلند عالی شان دروازہ ہے، سر با اوج فلک کشیدہ، بالکل آسمان کو چھوتا ہوا، آسمان کی جو اونچائی ہو سکتی ہے۔ تو خیر یہ سب مبالغہ ہے، ظاہر ہے کہ اتنا، لیکن مراد اس کی یہ ہے کہ بہت ہی بلند بالا، بہت ہی عالی شان دروازہ تھا۔ روزگار دیدہ روزگار ندیدہ بس کے مطلع ہے، یعنی سونے جواہرات سے جڑا ہوا ہے، اور لال و یاقوت اس کثرت سے جڑے ہیں کہ جوہریے وہم و گما حیران کھڑے ہیں، یعنی خوب زر و جواہرات سے اس گیٹ کو، اس بڑے دروازے کو سجایا گیا ہے۔ شعاع آفتاب سے یک رنگی خورشید حاصل ہے، شرمندہ اس کے روبرو بدر کامل ہے، یعنی ایسا شاندار، ایسا یعنی کہ روشن، ایسا تاباں نظر آتا ہے کہ جو پورا چاند ہے وہ بھی اس کے سامنے شرمندہ ہے۔ یقین ہوا اب برسر مطلب پہنچا، اس کو اب یہ یقین ہو گیا کہ ارے اب تو یہاں شاید یہی وہ مقام ہے جہاں کی بابت مجھے طوطے نے بتایا تھا۔ یہ وہی دروازہ ہے باب امید جس کا ذکر وہ سرخ روح زمرد لباس کرتا تھا۔ سرخ روح زمرد لباس یعنی کہ طوطا، یعنی اس کی چونچ سرخ ہوتی ہے اور پورا بدن جو ہوتا ہے وہ ہرا ہوتا ہے، تو کس خوبصورتی سے طوطے کو کہا ہے کہ جس کا ذکر وہ سرخ روح زمرد لباس کرتا تھا۔ سجدہ شکر درگاہ رسان راہ گم کردگاں کیا اور خوش ہو کر دوڑا۔ یہاں پر شعر لکھا ہے، وعدہ وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد، کہ جب وصل کا وعدہ قریب پہنچتا ہے تو جو شوق کی آگ ہے وہ اور تیز تر ہوتی جاتی ہے۔ غرض افتاؤں خیزہ در شہر پناہ پر آیا۔ جو شہر پناہ، پہلے تو شہر اس طرح کے ہوتے تھے کہ وہ چاروں طرف دیواریں ہوتی تھی، بڑی بڑی شاندار دیواریں ہوتی تھی، وہاں ایک بڑا دروازہ اس نے دیکھا۔ پھر جب وہ شہر پناہ کے پاس آیا تو دروازہ جواہر نگار رفت فلک دکھاتا، یعنی بہت اونچا دروازہ تھا، دیواروں در جگمگاتا، بلور کی اینٹیں، یاقوت کی تحریر، ہر خشت مصفہ، یعنی جو اینٹ لگی ہوئی تھی اس قلعے میں، اس کہنا چاہیے کہ اس دیواروں میں، وہ جو ہے اس دروازے میں جو لگی ہوئی تھی وہ اینٹیں اس طرح کی تھی کہ بالکل جو ہے صاف ستھری اور بالکل سونے اور چاندی کی۔ در بہشت کی طرح واہ حسن حسین بسد فر و تمکی بنا، یعنی محفوظ قلعہ، انتہائی شان و شوکت اور انتہائی تسک و احتشام سے بنا، یعنی اسے دیکھ کر کے جو تمکنت کا احساس ہوتا تھا۔ اور ایک جا بجا برج برنجی و آہنی ڈھلی ہوئی، توپیں چڑھی، گولندز جوان بنفشی بادلے کے دگلے پہنے، گلنار ایک پیچھے سجے، چست و چالاک توپوں کے بائیں دہنے ٹہل رہے، زمین و آسمان ان کی ہیبت سے دہل رہے، گلی کوچے صاف، خس خاشاک، کثافت سے پاک، یعنی کوئی گندگی نہیں تھی، خار پتوار بھی نہیں تھے، بالکل صاف شفاف، اس میں صفائی کا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ دروازے پر 5000 سوار، لاکھ پیادے، کچھ جا بجا چوکی پہرے پر، کچھ جنگ کے آمادے، چھاونی کے طور لینے بنی، پیدل بگڑے دل جو تھے ان کی چھولداریاں تنی۔ جان عالم نے ان سے پوچھا اس شہر کا کیا نام ہے اور حاکم یہاں کا کون ذی احترام ہے؟
اب جب وہاں وہ پہنچا ہے در شہر پناہ پر، تو جب اس طرح کا شہر اس نے دیکھا اور اتنا خوبصورت اور اس قدر شان و شوکت والا، تو پوچھا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے دیکھا ایک جوان سر قامت. اب دیکھیے یہاں پر سرور جو ہے شہزادے کو ایک طرح سے متعارف کرا رہے ہیں، اور ایک نئے ملک میں، خاص طور سے ایسے ملک میں جو معشوق کا ملک ہے، یعنی انجمن آرا کا ملک ہے، ایک جوان سر قامت، قمر طلعت، خسوف سفر، خاک رہ گزر میں نہا، مگر دبدبۂ شوق و تو سولت، نشان جرت چہرہ انور سے آیا ہے. یعنی کہ سفر کی تھکان اس کے اوپر صاف پوشیدہ ہے، لیکن اس سفر کی تھکان کے بعد وہ بہترین قد و قامت کا شخص ہے اور چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، اور ساری سفر کی تھکان اور صعوبتوں کے باوجود ایک کہنا چاہیے کہ اس کے اندر سے جو شاہی دبدبہ ہے، اور جو کہنا چاہیے کہ شہزادوں کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اور جرت کا جو نشان ہے اس کے چہرے سے آیا ہے. وہ خود کہنے لگے آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ بجائے اس کے کہ شہزادے کے سوال کا وہ جواب دیتے کہ اس ملک کا حاکم کون ہے، خود وہ شہزادے سے پوچھنے لگے کہ آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ شہزادے نے کہا بھائی سوال دیگر جواب دیگر، یعنی سوال کچھ اور تھا، جواب کچھ اور ہے. آ کر ایک شخص نے کہا قبلہ اس ملک کو زرنگار کہتے ہیں، بڑی چمک دمک کے لوگ اس میں رہتے ہیں. اب دیکھیے جو بھی شخص یہاں پر آ رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ باتیں اس شہر کی، اس کے بادشاہ کی، کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آ جا رہی ہے. اب اس شہر کو وہ آدمی جو متعارف کرا رہا ہے، ابھی تک تو جو کچھ تھا وہ شہزادے نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنے حواس سے محسوس کیا تھا، لیکن اب وہ شخص کیا کہتا ہے کہ بڑی چمک دمک کے لوگ اس پہ رہتے ہیں. سنتے ہی اب یہ بات جب اس نے سنی تو سنتے ہی چہرہ بشاشت سے کندن کی طرح دمکنے لگا، جو ریت کا ذرہ تھا افشا کی صورت منہ پر چمکنے لگا. دل سے کہا یہ خواب ہے یا بیداری، تالے گردش دہ سے امید یاری و مددگاری نہ تھی. یعنی کہ جو قسمت تھی وہ تو ایسی قسمت تھی کہ بالکل ہر جگہ مصیبت اور ہر جگہ مایوسی اور نئی نئی مصیبتوں میں گرفتار کر رہی تھی، لیکن آج تو ایسا لگتا ہے کہ قسمت میری پھر گئی ہے. آج دیکھیے کہ ایسی امید تو نہیں تھی میری قسمت سے، لیکن کچھ چیزیں اب میری لگتا ہے کہ مددگار ہو رہی ہیں. ایسی قسمت رہبر ہماری نہ تھی، پھر کچھ نہ پوچھا یہ کہتا چلا. مؤلف للہ الحمد ٹھکانے لگی، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ محنت ٹھکانے لگی. مؤلف کا شعر ہے کہ للہ الحمد ٹھکانے لگی محنت میری، طے ہوئی آج کی منزل میں مسافت میری. دروازے سے آگے بڑھا، شہر دیکھا قطع دار. اب خود سرور اس شہر کی جو تفصیلات ہیں، چونکہ ابھی تو شہر کے باہر تھا، وہاں سے اس نے بہت بڑا دروازہ دیکھا. پھر در شہر پناہ پر جب آیا تو اس نے دیوار میں جو در شہر پناہ کی جو دیوار تھی اس میں کس طرح کی اس کی بناوٹ کیا تھی، اس میں کیا کیا چیزیں لگی، تو اس کا خود اس نے مشاہدہ کیا تھا. پھر کچھ باتیں پوچھی تھی. اب وہ شہر کے اندر گیا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ شہر دیکھا قطع دار، ہموار قرینے سے بازار، کرسی ہر دکان کی کمر برابر. یعنی کمر برابر اونچائی پر جو بازار میں دکانیں لگی ہیں، بالکل ایک یعنی کہ ایک پیٹرن ہے ان کا، اور کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، بالکل ایک قطار میں ہے. مکان ایک سے ایک بہتر و برتر، بیچ میں نہر، جا بجا فوارے. سب عمارات شہر پناہ کے میل کی جواہر نگار سانچے میں ڈھلی، ہاتھ کا کام معلوم نہ ہوتا تھا، کام اس کا معمار عقل کے ہوش کھوتا تھا. یعنی ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی ہاتھ کا کام ہے، بالکل ایسا معلوم ہوتا کہ کسی غیبی قوت نے، کسی عجیب و غریب شخصیت نے اس کو انجام دیا ہے. اور عقل جو ہے اس میں اسے دیکھ کر کے عقل حیران رہتی تھی. نہ کہیں بلندی نہ پستی، ہموار بسی ہوئی بستی، کہیں اونچی نیچی بستی نہیں بسی تھی، بالکل ہموار بستی جو تھی ہموار بسی ہوئی تھی. ایک کا جواب دوسری طرف، ادھر بزاز تو ادھر بھی، صراف کے مقابل صراف،
یعنی ایسا ہے کہ اگر صراف ایک طرف ہے تو صراف دوسری طرف بھی ہے، اگر کپڑے کے بیپاری کی دکان ایک طرف ہے تو دوسری طرف بھی کپڑے کے بیپاری کی ہی دکان ہے، اس کے کاروباری کی ہی دکان ہے۔ تو گویا ایک طرح سے دو رویا اور بیچ میں راستہ ہے آنے جانے کا، تو اس سے جو منظر ابھرتا ہے وہ واقعتاً خوبصورتی کا منظر ابھرتا ہے۔ بازار کا جو صحن ہے نفیس، شفاف جوہری کے روبرو جوہری، زر و جواہر کا ہر سمت ڈھیر، نقد و جنس سے ہر شخص سیر، کوئی شے کسی طرح کا اسباب ایسا نہ تھا کہ اس بازار میں نہ تھا۔ مشرق و مغرب و مشرق کی اشیاء نادر کا ہر جام بار تھا، ہر جگہ لگی ہوئی تھی۔ جنوب و شمال کا خریدار تھا، حلوائی، نان بائی، کنجڑے، قصائی، سقوں کی کٹوروں کی جھنکار، میوہ فروشوں کی پکار، دلالوں کی بول چال، جہان کا اسباب و مال، نہر کی کیفیت جدا، قد آدم آب مصفا، فواروں سے کیوڑا گلاب اچھلتا، بازار مہک رہا، مسافر ہر ایک بہک رہا، ہر طرف دھوم دھام، خلقت کا ازدحام، چلنے پھرنے والوں کے کپڑے لتے ہوئے جاتے تھے، لوگ اتنے وہم و گما کشمکش سے بار پاتے تھے۔ یہاں تک ابھی یہ بیان جو ہے، یہ شہر کا بیان شہزادہ ابھی کرے گا، ابھی اور بھی اس میں تفصیلات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اسے یہاں پر چھوڑتے ہیں اور اگلے لیکچر میں اسے شامل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں، جو قصہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اسے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔